اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ درود پاک ایک ایسا ورد ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل کر رہے ہیں۔ یہ درود پاک تنگ دستوں کی تنگ دستیاں چھین لیتا ہے، بدبختوں کی بدبختیاں چھین لیتا ہے، محتاجوں کی محتاجگی دور کرتا ہے، مظلوم کو ظلم سے بچاتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی انرجی کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اسی درود پاک کے ذریعے انسان رحمت خداوندی تک پہنچتا ہے۔ یہی درود پاک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیمانہ ہے۔ درود پڑھتے وقت اگر جسم پر رکت طاری ہو جائے یا آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوٹس کیا جا رہا ہے۔ اور اگر درود پڑھنے والے کو کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس درود کا جواب آ جائے تو اس کی نسلوں کا بھلا ہو جاتا ہے، اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، رحمت خداوندی اور کرم نوازی کا سایہ اس کی نسلوں پر بنا رہتا ہے۔ اسی درود پاک کا ورد انسان کے گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضوری کا شرف ملتا ہے۔ آج ہم جس درود کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ درود خضری ہے جس کے بارے میں بہت سے اولیاء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور اس درود پاک کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا کر رکھا ہے۔ درود خضری کے اسرار و رموز ہر انسان نہیں جان سکتا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہمارا آپ کے ساتھ یہ رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر نہیں ہے۔ انسان کی یہ روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کا حصہ ہے اور یہ روح انہی کے نور سے روشن ہے۔ یہ کائنات بھی اپنے اندر بہت بڑے بڑے راز سمیٹے ہوئے ہے اور یہ راز اسی شخص پر کھلتے ہیں جو انہیں کھولنے کا طالب ہوتا ہے۔ اسی طرح درود خضری میں پنہاں راز بھی اسی انسان پر کھلتے ہیں جو انہیں کھولنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات جان لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کائنات کا محور و مرکز ہیں اور یہ کائنات انہی کے لیے تخلیق فرمائی گئی ہے۔ حضور ہی علم کا شہر ہیں اور علم کی خیرات انہی کے در سے نصیب ہوتی ہے۔ منبع روحانیت ہیں اور روحانیت کے چشمے بھی انہی کے در سے بہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ان رازوں کا کھولنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہے جو حضور کو غلطی سے اپنے جیسا بشر مان بیٹھے ہیں۔ کائنات کا علم قرآن پاک میں موجود ہے مگر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اندر معرفت الہی کی طلب ہے تو ہی قرآن پاک کے اسرار و رموز آپ پر کھلیں گے، ورنہ قرآن پاک کی آیات آپ سے پردہ کر لیں گی۔ درود خضری حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے اور خضر علیہ السلام اللہ کے وہ بندے ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ ہی رہیں گے۔ 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور انبیاء کی پرواز کے لیے پیدا فرمائے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام ان 18,000 جہانوں اور ان کی مخلوق کو جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت خضر کے پاس ان جہانوں کا راز حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں اکثر ولی اور فقیر جایا کرتے ہیں اور اکثر درویش، فقراء اور اولیاء اللہ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام خود تشریف بھی لاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی اولیاء اللہ کے ساتھ ملاقات کے کئی قصے کتابوں میں بند ہیں۔ جو لوگ طالب مولا ہیں اور معرفت کے راستے کی تلاش میں ہیں، درود خضری ان کے لیے ایک سیڑھی کا کام کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ درود پاک اللہ سے نصیب ہوا تھا۔ یہی وہ درود ہے کہ جس میں 18,000 عالموں کی یا 18,000 جہانوں کی چابیاں بند ہیں۔ درود خضری ایک ایسا رابطہ نمبر ہے یا ایک ایسی چابی ہے کہ جس کے ذریعے بہت سی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کا اپنے آپ سے رابطہ کروا سکتا ہے۔
یہی درود انسان کا رابطہ حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہے۔ اسی درود کے وسیلے اور واسطے سے آپ بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی درود سے آپ روحانیت کے پوشیدہ راز کھول سکتے ہیں۔ ایک سچا معرفت الہی کا طالب اسی درود پاک سے اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ جو لوگ روحانیت میں قدم رکھتے ہیں یا روحانیت کی منزلیں طے کر رہے ہیں، اسی درود کے ذریعے وہ حضرت خضر، مختلف انبیاء کرام، اولیاء کرام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ درود ہے کہ آپ کو مقام ولایت تک پہنچا سکتا ہے، آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ لا خوف ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، اور اس کی روح مالک حقیقی کا دیدار کرتی ہے، اور دیدار الہی کے بعد وہ عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر اس درود کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اولیاء کرام سے منسوب ہے۔ درود پڑھتے وقت سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کنسنٹریشن ہے۔ کنسنٹریشن یا یکسوئی میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی بلکہ کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کتنی لاکھ دفعہ یہ درود پاک پڑھا ہے، بلکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ کتنی یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ درود پاک پڑھا ہے۔ اب آتے ہیں اس درود کو پڑھنے کے طریقے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں، دن میں ہوں یا رات میں ہوں، آپ نے اپنی یکسوئی، اپنی کنسنٹریشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنی ہے، اور تصور کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر موجود ہیں اور آپ کے ارد گرد انبیاء، اولیاء اور خاص کر حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ اسی کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے اور اسے اپنی روٹین میں شامل کر لینا ہے، اور اس کو پڑھتے وقت کوئی دنیاوی لالچ، حرص، ہوس اپنے دل و دماغ میں نہیں آنے دینی۔ آپ کے دل کے اندر جو 360 بت رکھے ہیں ان بتوں کو توڑنا ہے۔ ان میں کوئی بت حسد کا، کوئی لالچ کا، کوئی کینے کا، کوئی بغض کا، کوئی دشمنی کا، ان سب بتوں کو توڑ کے اپنے دماغ کو بالکل خالی کر کے یہ درود پاک آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تصور میں جو طاقت موجود ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اسی لیے جو تصور روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کریں گے وہ آپ کے اس ورد کو مزید تقویت دے گا۔ جب آپ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کریں گے تو پہلے یہ ذکر زبان پر جاری ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ قلب کے اوپر ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا قلب یہ درود پڑھنا جاری کر دے گا، اور خوابوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو آہستہ آہستہ حقیقت کا رخ لینا شروع کرے گا۔ آپ کو خوابوں میں انٹیوشنز ہوں گی، آپ کو اشارے ہوں گے، آپ کو مختلف چیزیں خوابوں میں دکھائی جائیں گی، اور اگر آپ استقامت کے ساتھ اس درود کو پڑھتے رہے تو وہ خواب حقیقت میں بدلنا شروع ہوں گے، اور آپ کی حقیقت میں کچھ ایسے نفوس کے ساتھ ملاقات کرائی جائے گی جو ایک عام انسان کے لیے سوچنا بھی مشکل ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ اس ورد کو پڑھنا شروع کریں گے تو شیطان مختلف وسوسے آپ کے ذہن میں پیدا کرے گا، آپ کو مختلف حربوں سے روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے اس روٹین پر پابند رہنا ہے، کیونکہ شیطان کا اصل مقصد آپ کو حقیقت تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ شیطان کا کام ہے کہ آپ کو معرفت الہی تک پہنچنے نہ دے، لیکن آپ نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے، اور یہی درود پاک آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنوارنے کا کام کرے گا۔ آپ کی روح بیدار ہوگی اور اللہ کی طرف راغب ہوگی۔ ایسے ایسے جہان آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے کہ جن کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ درود ہے تو چھوٹا سا، لیکن اس کے کمالات بہت بڑے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس درود سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔